آج انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو حاضرات کا عمل بتاؤں گا۔ اس عمل کے ذریعے سے آپ خود پر بھی کسی اور پر بھی حاضرات کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو حاضرات کا عمل بتاؤں گا۔ الحمدللہ چند دن پہلے حاضرات کا عمل بیان کیا تھا، انگوٹھی پر حاضرات کا عمل جو زمرد کے پتھر پر کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو الحمدللہ پسند کیا، اس ویڈیو کو پسند کیا، تو اسی سلسلے میں آج کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ آج آپ کو حاضرات کا عمل بتاؤں گا۔ جتنے بھی حاضرات کے اعمال آج تک میں نے بیان کیے ہیں، ان میں سے سب سے آسان ترین عمل آج بیان کرنے جا رہا ہوں۔ شاید آئندہ جو اعمال بیان کروں گا ان سے بھی آسان عمل آج کا عمل ہے، اس سے کوئی عمل آسان ہو ہی نہیں سکتا۔ آج یہ عمل بتانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو انگوٹھی پر عمل بتایا تھا، آپ دوستوں نے اس عمل کو بہت زیادہ پسند کیا، لائک کیا اور بہت زیادہ دعاؤں سے مجھے نوازا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ دعائیں میرے حق میں، آپ کے حق میں قبول فرمائے۔ اور اس ویڈیو کے ساتھ بہت زیادہ حاسدین بھی نظر آئے، جنہوں نے برے کمنٹس بھی کیے اور طرح طرح کی باتیں بھی کی۔ میں ان کی پرواہ نہیں کر رہا۔ جو حاسدین ہیں، میری ویڈیوز ان حاسدین کے لیے نہیں ہے، میری ویڈیو آپ دوستوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے ہے۔ ایک بار پھر یہ بات کہتا ہوں کہ آج جو عمل بیان کرنے جا رہا ہوں بہت زیادہ آسان عمل ہے، آزمودہ عمل ہے۔ اس جیسا عمل آپ کو زندگی میں کبھی بھی آسان عمل نہیں ملے گا۔ اس عمل کے متعلق آج 3 باتیں کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمل کس طرح کریں گے، دوسری بات یہ ہے کہ عمل کی زکوٰۃ کیا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ بغیر زکوٰۃ کے عمل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ عمل کی ترتیب بیان کرتا ہوں۔ عمل بیان کرنے سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ عمل کی ترتیب یہ ہے: تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ حاضرات کرنے کا ارادہ کریں، کسی لڑکے کو یا لڑکی کو سامنے بٹھائیں۔ خود پر بھی کر سکتے ہیں، کسی اور پر بھی کر سکتے ہیں، بڑے پر بھی کر سکتے ہیں، چھوٹے پر بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی لڑکا ہو، کوئی لڑکی ہو، آپ خود پر کریں، کسی اور کے اوپر عمل کریں، چھوٹے پر کریں، بڑے پر کریں، سب پر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جس پر عمل کرنا ہو اس کو اپنے سامنے بٹھائیں، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھیں۔ کوئی آپ کے پاس پاک صاف کپڑا ہو، آنکھوں پر آپ نے پٹی باندھی۔ اس کے بعد 1 بار یا 3 بار شروع میں درود شریف پڑھیں، 1 بار یا 3 بار آخر میں درود شریف پڑھیں۔ درمیان میں 21 بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 21 بار آپ کو پڑھنا ہے، اور اس معمول پر آپ کو دم کرنا ہے۔ اس بچے پر، اس بڑے پر، جس پر بھی آپ حاضرات کرنا چاہتے ہیں دم کریں۔ اگر خود پر دم کرنا چاہتے ہیں، خود پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند رکھیں، آپ کو پٹی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ باہر کی روشنی نہ آئے۔ اگر آپ آنکھوں پر پٹی نہیں باندھنا چاہتے، صرف آنکھیں بند کروا لیں، تب بھی ٹھیک ہے۔ شرط یہ ہے کہ باہر کی روشنی نہ آئے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی رہا کہ آنکھوں پر پٹی ضرور بندھواتے تھے، تو میں خود بھی پٹی باندھتا ہوں۔ یعنی کسی اور پر حاضرات کرنی ہو تو آنکھوں پر پٹی ضرور باندھتا ہوں۔ تو آپ بچے کو، بڑے کو سامنے بٹھائیں، آنکھوں پر پٹی باندھیں، 3 بار شروع میں، 3 بار آخر میں درود شریف پڑھیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 21 بار پڑھ کر آپ دم کریں۔ بچے پر یا بڑے پر جیسے ہی آپ دم کریں گے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے حاضرات ظاہر ہو جائے گی۔ حاضرات کے بزرگ، حاضرات کے موکلات حاضر ہوں گے، ان کو آپ سلام کریں کہ عامل کہتا ہے السلام علیکم۔ اس کے بعد اپنے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب مل جائے گا۔ اس میں موکلا جو حاضر ہوتے ہیں، جو بزرگ حاضر ہوتے ہیں، ان کے سفید کلر کے کپڑے ہوتے ہیں یا ہرے کلر کے کپڑے ہوتے ہیں۔ سفید کپڑوں میں حاضرات ظاہر ہو یا کہ ہرے کپڑوں میں ظاہر ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کا عمل کامیابی کے ساتھ کھل گیا ہے۔ کسی اور لباس میں ہو تو 1 بار پٹی کھلوائیں، اس کے بعد پھر دوبارہ پٹی باندھیں، پھر دوبارہ عمل کریں۔ جب تک سفید یا ہرے کپڑوں میں حاضرات ظاہر نہ ہو تب تک آپ سوال و جواب شروع نہ کریں۔ دوسری بات،
اس عمل کے حوالے سے اکثر آپ دوست پوچھتے ہیں کہ ہم حاضرات کو ختم کیسے کریں۔ حاضرات کو ختم کرنے کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کہیں کہ عامل کہتا ہے آپ جائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ موکلات چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی ایسا آپ کے پاس بچہ ہو، بڑا ہو، لاکھوں میں کوئی اکا دکا کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے، آپ کہیں آپ چلے جائیں، پھر بھی وہ نہیں جاتے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ موکلات چلے جاتے ہیں، اس بچے پر، بڑے پر کوئی جنات کا، کوئی آصیب کا کوئی خلل ہو تو اس کی وجہ سے کبھی ایسا ہو جاتا ہے، عموماً ہوتا نہیں ہے۔ اگر ہو بھی جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس پڑھ کر اس بچے کو پلا دیں یا چہرے پر لگا لیں، فوراً حاضرات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حاضرات کا مکمل طریقہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اچھا، دوسرا طریقہ کار اس کا زکوٰۃ کا ہے۔ اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ 9 چندی جمعرات سے آپ عمل شروع کریں گے اور 21 دن تک کے لیے عمل ہے، 9 چندی جمعرات ہو یا 9 چندی پیر ہو۔ نماز عشاء کے بعد عمل کریں، مکمل تنہائی میں کریں اور جگہ کی اور ٹائم کی پابندی کریں، خوشبو کا استعمال کریں، باوضو حالت میں کریں، قبلہ رخ ہو کر کریں۔ تو اس عمل کی خبر کسی اور کو نہ دیں، زیادہ لوگوں میں ڈھنڈورا نہ پیٹے کہ میں عمل کر رہا ہوں یا یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ تو خاموشی کے ساتھ عمل کریں اور عمل میں حصار ضرور کریں۔ روزانہ 313 بار آپ کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، شروع میں بھی آخر میں بھی 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ بلا ناغہ یہ عمل کریں گے 21 دنوں تک۔ 21 دنوں بعد زندگی بھر اس کلمے کو آپ 21 بار روزانہ پڑھتے رہیں گے تاکہ یہ عمل آپ کے کنٹرول میں رہے، آپ کے قبضے میں رہے۔ اس عمل کی پرہیز یہ ہے کہ آپ بدبودار چیزیں نہ کھائیں، کوئی کچا لہسن، کچا پیاز، مولی، اچار، اس طرح کی چیز کوئی استعمال نہ کریں۔ اگر آپ استعمال کر بھی لیتے ہیں تو اس کے فوراً بعد آپ برش کر لیں، مسواک کر لیں، سونف ہو یا کوئی چھوٹی الائچی ہو، کوئی بھی خوشبودار چیز استعمال کر لیں تاکہ آپ کے منہ میں بدبو نہ رہے۔ اور اس کے علاوہ آپ خوشبو کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ عمل کے وقت بھی آپ کوئی نہ کوئی عطر یا کوئی ایسی چیز لگائیں، اگربتی جلا لیں، اور عمل کے بعد بھی دن بھر آپ خوشبو میں رہا کریں۔ خوشبو کے استعمال سے روحانیت میں ترقی ملتی ہے اور بدبو کے استعمال سے آپ کو تنزلی ہوتی ہے، تو آپ خوشبو کا استعمال کریں۔ تو یہ زکوٰۃ کا مکمل طریقہ کار آپ کو بیان کر دیا ہے۔ آخری اور تیسری بات یہ ہے، کوئی شخص بغیر زکوٰۃ کے اس عمل کو کرنا چاہے تب بھی عمل کر سکتا ہے۔ اس عمل کی خوبصورتی یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ یہ عمل بغیر زکوٰۃ کے بھی کام کرتا ہے۔ بغیر زکوٰۃ کے کام کیسے کرتا ہے؟ جب آپ اس کے عامل ہو جائیں گے تو خود پر بھی عمل کر سکتے ہیں، کسی اور پر بھی عمل کر سکتے ہیں، پھر تو الحمدللہ آپ کو عمل میں مکمل کمانڈ حاصل ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتے تو کچھ نہ کچھ کمی تو رہتی ہے، لیکن پھر بھی عمل آپ کا کھل جاتا ہے۔ بغیر زکوٰۃ کے عمل کو کھولنے کا طریقہ کہ چھوٹے بچے پر ہی عمل کریں، غیر شادی شدہ پر عمل کریں۔ 10 سال کا، 11 سال کا بچہ، لڑکا لڑکی ہو، اس پر ہی عمل کریں۔ حاضرات آسانی سے کھل جاتی ہے، بغیر زکوٰۃ کے بھی کھل جاتی ہے۔ اگر لڑکی ہو، 18-19 سال تک کی لڑکی ہو تو اس پر بھی یہ عمل کھل جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ لڑکی غیر شادی شدہ ہو۔ تو 18-19 سال تک کی لڑکی پر کریں گے، 11-12 سال کے لڑکے پر عمل کریں گے، بغیر زکوٰۃ کے بھی یہ عمل کھلتا ہے۔ بغیر زکوٰۃ کے آپ پر نہیں کھلے گا، کسی بڑے پر نہیں کھلے گا۔ ایک اور میرا تجربہ یہ ہے کہ ایسا مریض ہو جو جنات کا ہو، اس پر کبھی جنات کا اثر رہا ہو، ابھی جنات کا اثر ہو یا ماضی میں کبھی رہا ہو، اس کی عمر جتنی بھی ہو، 40 سال، 50 سال، 60 سال، اس پر بھی عمل کریں گے، بغیر زکوٰۃ کے عمل ہی اس پر بھی کھل جاتا ہے۔ تو اس عمل کو کریں۔ یہاں چند اور باتیں آپ ذہن نشین فرمائیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بات کہی تھی کہ ہر عمل میں کامیابی اور ناکامی کا تعلق جو ہوتا ہے آپ کی روحانیت کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے اندر کتنی روحانیت ہے۔ میرا کام ہے عمل بیان کرنا، عمل بتانا، اور الحمدللہ جتنے اعمال بیان کیے ہیں ان میں سب سے اچھا، آسان اور آزمودہ یہ عمل ہے۔ اس کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ عمل کی زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے آپ بغیر زکوٰۃ کے 1-2 بار عمل کریں، 1-2 لوگوں پر کریں گے، عمل آپ کا کھل جائے گا، آپ کا حوصلہ بلند ہوگا، آپ کا یقین بلند ہوگا، کامل یقین ہوگا، تو
تو कामिल यकीन के साथ अमल करेंगे, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक दो और बातें जो जहन में अल्लाह ताला ने अभी डाली हैं, तो अभी आपके सामने रख देता हूँ, आपको फ़ायदा होगा। कभी कभी ऐसा होता है आप अमल करते हैं, आपको अमल में कामयाबी मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अमल आप पर ज़ाहिर नहीं होता, अमल आप पर ज़ाहिर नहीं होता, या किसी और पर अमल खोलना चाहें तो उस पर अमल नहीं खुलता। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह इसकी ये है कि जिस शख्स पर आप अमल कर रहे हैं वो पाक साफ़ है या नहीं है, जिस कमरे में बैठकर आप अमल कर रहे हैं वो कमरा पाक साफ़ है या नहीं है। ज़्यादातर ये वजूहात भी होती हैं। आप किसी कमरे में कर रहे हैं, किसी के घर पे अमल करते हैं, नीचे चटाई बिछी हुई है, छोटे बच्चे पेशाब वगैरह कर लेते हैं, आपको मालूम नहीं है, घर वाले साफ भी कर लें, पोछा भी लगा लें, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पर नापाकी का अंसर बाकी रहता है, जिसकी वजह से आपका अमल नहीं खुलता। ये वजह भी होती है। कभी ऐसा होता है बच्चा नापाक होता है, लाख बार आप कहें कि बच्चा पाक है, लेकिन चांसेस होते हैं बच्चा नापाक होता है, और कुछ हो या ना हो वॉशरूम जाता है, इस्तिंजा नहीं करता, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जिस जगह पर आप अमल कर रहे हैं उस जगह में, उस घर में, उस आस्ताने में कोई जिन्नात का, शयातीन का असर हो, वो आपके अमल को रोकने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ पर आप अमल कर रहे हैं, आपके आसपास में कोई और लोग बैठे हों, वो अमल पढ़ते हैं तो उससे भी खलल होता है। मिसाल के तौर पर कहीं पर आप अमल करते हैं, वहाँ 10-12 लोग बैठे हैं, आपने अपना अमल शुरू कर दिया, आपने पढ़ना शुरू कर दिया हाज़रात के लिए, तो आपके इर्द गिर्द में ऐसे लोग बैठे होते हैं जो आपसे हसद करते हैं, कुछ ना कुछ वो पढ़ते हैं, अमलियात के बारे में जानते हैं या ना भी जानते हों, फिर भी आपके अमल में खलल डालने का सबब बनते हैं। आखिरी इसकी वजह यह भी होती है कि अक्सर मैं आपको कहता हूँ कि हाज़रात से आप सवालात, शरई सवालात करें, ऐसे सवालात करें जिससे फ़ायदा हो। अगर आपके जहन में इंतशार है, फसाद है, तो उसकी वजह से भी हाज़रात आपको जवाब नहीं देती, हाज़रात नहीं खुलती। आपके इल्म में होगा कि आपको पता होगा कि अमल करूँगा, इसकी वजह से तूफ़ान खड़ा होगा, फसाद बर्पा होगा। आप फसाद बर्पा करने की वजह से अमल करेंगे तो मौकलात हाज़िर नहीं होंगे। अगर हाज़िर हो भी गए तो आपके अमल में कमी आती है, कमज़ोरी आती है। तो अमल फ़ायदे के लिए करें। किसी की बीमारी के बारे में जानना चाहें जान लें, किसी गुमशुदा के बारे में जानें। अगर आप पूछेंगे चोरी किसने की, यकीनन फसाद होगा। चोरी जाने, कोई SHO जाने, थाने वाला जाने, आपका क्या काम है? आपको क्या ज़रूरत है दुश्मनी लेने की? कोई बंदा किसी ने मार दिया, आपको क्या ज़रूरत है सिर्फ डेंजर मामले में पढ़ने की? कानून जाने, अल्लाह जाने, आप छोड़ दें इस मामले को। फसाद का मामला न करें, ऐसा काम करें जिससे प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक और फ़ायदा पहुँचता हो। इस नज़रिए से, इस इरादे से अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। और बीमारी के बारे में जानें, इसको बीमारी क्या है, बीमारी के अलामात के बारे में जानें, तावीज़ात कहाँ पर दफन हैं, किसने दफन किए हैं। अब किसने दफन किए जानेंगे, इस पर फसाद होगा, लेकिन तावीज़ात कहाँ दफन हैं आपको जगह पता चल जाए, आप मौकलात के ज़रिए से तावीज़ात निकाल लें, ख़ुद जाकर निकालना चाहे ख़ुद निकाल लें, इस काम को भी कर सकते हैं। इनसे कोई दवाई या कोई अमल तजवीज़ करवाना चाहें वो कर सकते हैं। कोई भी फ़ायदे का काम आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसमें फ़ायदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाज़रात के मुतल्लिक काफ़ी बातें आज आपको बता दी हैं जो बातें पहले कभी नहीं बताई थी। असल मेरे पास कोई ये चीज़ें लिख कर तो नहीं रखता हूँ, थोड़ी थोड़ी बातें मेरे जहन में आती रहती हैं तो आपको बताता रहता हूँ। अभी एक दो और बातें जहन में आ गई हैं। बहुत से लोगों को एतराज़ होता है कि आप तरतीब से बात बयान नहीं करते। भाई मेरे पास कुछ लिखा हुआ थोड़ी है या कोई रट के थोड़ी आता हूँ, मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ जो सीना बसीना चलती आई हैं, मेरे सीने में महफूज हैं, वो आपको बताता हूँ। हाज़रात करने के लिए दिन कौन सा अच्छा है? तो हाज़रात के लिए सारे दिन अच्छे हैं। बेहतर यह है कि हफ्ते और मंगल के दिन न करें, हफ्ते के दिन और मंगल के दिन हाज़रात न करें। मंगल के दिन और हफ्ते के दिन मैंने तजुर्बा किया है और हमारे बड़ों ने बताया, बुज़ुर्गों ने बताया कि उस दिन हाज़रात का रिज़ल्ट कोई ख़ास अच्छा नहीं आता। और हाज़रात को जब सूरज तुलू हो रहा हो, गुरूब हो रहा हो या ज़वाल का टाइम हो, उस वक्त भी न करें। और हाज़रात का बेहतरीन टाइम जो होता है सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक का होता है। इस टाइम पर हाज़रात करें और हाज़रात को तन्हाई में करें। मिसाल के तौर पर किसी बड़े पर आप हाज़रात करना चाहते हैं, किसी बच्चे पर करना चाहते हैं, तन्हाई में बैठे एक शख्स वो बैठा हो जिस पर आप हाज़रात करना चाहते हैं।
اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ ایک فرد کو بٹھائیں جو اس معاملے کے متعلق ہو۔ اس کے علاوہ 10 20 لوگوں کے بیچ میں آپ حاضرات کو نہ کریں۔ اپنے آپ کو جتنا چھپا کر رکھیں گے اتنی ترقی حاصل کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روحانیت میں مقام و مرتبہ عطا فرمائے، خاص کر کے اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور مجھے 100% یقین ہے آپ یہ عمل کریں گے۔ اس ویڈیو کے بعد آج کریں، کل کریں، پرسوں کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ آپ کو کامیابی ملے تو میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اور اس وظیفے کے حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو ضرور پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رپلائی کروں گا۔ اور میری طرف سے اس عمل کی اجازت عام ہے، سب آپ عمل کر سکتے ہیں، کسی کو کسی بھی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے۔ بس اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے 2-4 کمنٹس کر لیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس حوصلہ افزائی کا فائدہ یہ ہے، جیسے میں نے انگوٹھی والا عمل آپ کو بیان کیا، میں آج والا عمل ہرگز بیان نہ کرتا۔ آپ کی محبت کو دیکھا، آپ کی طلب کو دیکھا، آپ کی چاہت کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ اس محبت کے نتیجے میں آج کا عمل آپ کو بتایا ہے۔ آپ اس طرح محبت کا اظہار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی مزید اعمال بھی آپ کو اس طرح کے بتاتا رہوں گا۔ اور بہت سے لوگ واٹس ایپ پر عمل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ بار بار بات بیان کر چکا ہوں کہ دیکھیں واٹس ایپ پر آپ علاج کے حوالے سے بات کریں، بسم اللہ، اور پیڈ کورسز کے حوالے سے بات کریں گے، بسم اللہ، وظائف کی وضاحت کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کو رپلائی نہیں دیا جائے گا۔ وظائف کی وضاحت صرف آپ کو یوٹیوب پر ہی ملے گی۔ آپ کومنٹس کے اندر سوال کریں گے، الحمدللہ ہر شخص کو کومنٹس کا جواب دیا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دینے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روحانیت میں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے جس کے بعد کوئی زوال نہ ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔